اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ میں آپ کا ہوسٹ شاہد ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں Q.Grammar یعنی قرآن کی گرامر کی کلاس۔ سورہ النصر ہم نے ختم کر لی ہے اور آج انشاءاللہ ہم سورہ النصر پہ احتسابی نکات جو ہیں وہ دیکھیں گے۔ تو چلتے ہیں سورہ النصر کے احتسابی نکات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم دیکھ لو کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، تو اپنے رب کی تسبیح کرنے لگ حمد کے ساتھ اور اس سے مغفرت کی دعا مانگ۔ انہ کان توابا، بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ احتسابی نکات۔ اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 214 ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب۔ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا، حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا جو تم سے پہلے ایمان والوں پر گزر چکا ہے۔ ان پر سختیاں گزریں، مصیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کے رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں اللہ کی مدد قریب ہے، اللہ کی مدد قریب ہے۔ لیکن اللہ کی مدد کب آتی ہے، اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اصول مرتب کیا ہے۔ یہ واقعہ ایک حدیث میں کوٹ ہوتا ہے کہ حضرت خباب بن ارت، جن کے اوپر بڑا ظلم کیا گیا اور انہیں جلتے کوئلوں پر لٹاتے اور وہ کوئلے جو ہے ان کے چربی پگھلنے سے ٹھنڈے ہوتے تھے، تو وہ اس ظلم کے دوران، اس حالت کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھے تھے، تو کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی مدد اور نصرت سے نوازے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ اے خباب، تم پر تو ابھی ان لوگوں کی طرح وہ وقت نہیں آیا کہ جو ایمان کی خاطر جن کو زندہ جلا ڈالا گیا، جن کے جسموں سے لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جو گوشت تھے وہ کھینچ لیے گئے۔ تو اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور یہ مدد کے لیے جو ہے نا فرمایا گیا کہ قریب ہے، انشاءاللہ بہت قریب ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ہی وقت کے بعد جب غزوہ بدر ہوتا ہے تو پھر اللہ کی نصرت جو ہے وہ نازل ہوتی ہے۔ آگے دیکھیے، اللہ کا وعدہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ اگر آپ سیرت النبی پڑھیں، سمجھیں اور صحابہ کرام کا جو جوش جذبہ تھا، جو قربانی کا جذبہ تھا اور جس طرح انہوں نے اللہ کے دین کی نصرت کی، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے اپنی مدد سے نوازا
اور اللہ نے فرمایا کہ اگر تم مدد کرو گے اللہ کی، یعنی اللہ کے دین کے اوپر ثابت قدم رہو گے، اللہ کے دین کی خاطر قربانیاں دو گے، اس کو لوگوں میں پھیلاؤ گے اور اس کے لیے تگ و دو کرو گے، تو پھر اللہ تمہارے قدم بھی ثابت قدم کرے گا، تمہیں جما دے گا، زمین پر تمہیں اقتدار بھی دے گا اور پھر تمہاری مدد بھی کرے گا۔ اور یہی کچھ ہم نے دیکھا تاریخ میں کہ اللہ کی مدد و نصرت جب آئی تو پھر پورا جو ہے عرب جو ہے وہ سرنگوں ہو گیا۔ یہ آیہ مبارکہ جو ہے سورہ محمد سے لی گئی ہے، سورہ محمد کی آیہ نمبر 7 ہے۔ انسان اللہ کی مدد کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ سورہ الصف کی آیہ مبارکہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے مددگار بن جاؤ، جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریوں سے کہا کہ کون ہے اللہ کا مددگار، تو حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو اصحاب تھے ان کا ذکر فرما رہا ہے اور مسلمانوں کو یہ ہدایت فرما رہا ہے کہ تم بھی اللہ کے ایسے ہی مددگار بنو جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے جو اصحاب تھے، حواری تھے، انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب وہ بھی کیسے کھڑے ہوئے، کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا اور کس طرح انہوں نے اپنی قربانیاں ادا کی۔ صحابہ کرام نے اپنا مال، اپنی جان اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے پیش کر دیے، ہر طرح کی آزمائش میں ثابت قدمی سے ڈٹے رہے، بالآخر بدر کے مقام پر اللہ کی نصرت نازل ہوئی۔ اللہ پاک نے انہیں دنیا میں اپنی رضا کا ٹائٹل عطا فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ آج ہم بھی انہیں رضی اللہ عنہم کے نام سے پکارتے ہیں۔ تو جو اللہ کے مددگار ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی جو ہے وہ قدردانی فرماتا ہے۔ احتسابی نکات میں سے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ دین اللہ کی سربلندی کا کام کرنے میں کامیابی یقینی ہے، یعنی یہ جو کام ہے اللہ کے دین کی سربلندی کا، اسی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کامیابی کے سرٹیفکیٹ دیے۔ سورہ العصر پڑھ کے دیکھتے ہیں آپ، اور پھر ہم سورہ آل عمران میں آیہ مبارکہ ہے کہ جو اللہ کے دین کے لیے کوئی گروہ کھڑا ہوتا ہے اور لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہی فلاح والے لوگ ہیں، یہی کامیاب لوگ ہیں۔ سورہ العصر میں بھی کامیابی کی ضمانت دین اللہ کی تبلیغ کرنے والوں کے لیے ہے۔ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اگر آپ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں تو دنیا میں کامیابی ملنے پر کوئی تغمہ یا اعزاز نہیں ملے گا، بلکہ اس کامیابی پر پہلے سے بڑھ کر اللہ کی تسبیح اور استغفار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کام کو خالص آخرت میں کامیابی کی نیت کے ساتھ کرنا ہوگا۔ اللہ کے دین کی سربلندی کا کام کرنے کے لیے اگر دل میں دنیا کی بھلائی اور دنیا کی کامیابی یا دنیا میں نیک نامی کی اگر کوئی نیت ہوگی تو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو جہنم کی آگ کو 4 قسم کے لوگوں سے ہی جو ہے وہ بھڑکایا جائے گا۔ کہ وہ لوگ کون ہوں گے، تفصیلات حدیث میں آتی ہیں کہ وہ جو ہے ایک کہے گا کہ میں نے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے دن رات جو ہے وہ قرآن پڑھ کے لوگوں کو سنایا، اللہ کے دین کی تبلیغ کی، تو اللہ نے کہا کہ تم نے اس لیے کیا کہ لوگ تمہیں عالم دین کہیں، تو دنیا میں تمہیں دے دیا گیا یہ ٹائٹل، تو اس کو اٹھا کے گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو۔ اسی طرح ایک جو ہے وہ مالدار آئے گا، وہ کہے گا یا اللہ میں نے اپنے سارا مال جو ہے تیرے دین میں کی خدمت میں اور تیرے بندوں میں جو ہے وہ تقسیم کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب کچھ تم نے اس لیے کیا کہ تمہیں دنیا میں غنی کہا جائے، تو کہا گیا۔ ایک نے حج کیا تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ میں نے تیری راہ میں حج کیا، تو اس کو بھی کہا جائے گا کہ تو نے تو اللہ کے
کے دین کے لیے جو خدمت کی یا جو اس میں سفر کیا، تو وہ تمہیں اس لیے کیا کہ لوگ تمہیں الحاج کہیں، اور پھر ایک آئے گا وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے تو تیرے دین کو سربلند کرنے کے لیے اپنی گردن بھی کٹوائی، اپنی جان بھی پیش کی، تو اس کو یہ کہا جائے گا کہ تم نے تو اس نیت سے یہ جنگ کی تھی کہ تمہیں غازی کہا جائے، تمہیں بہت بڑا جو ہے وہ جنگجو کہا جائے، تو دنیا میں کہا گیا، تو ان سب کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اعمال کا دار و مدار جو ہے ان نیتوں پہ ہے، نیت خالص ہوگی تو اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگا، اور خصوصی طور پر اللہ کے دین کی خدمت کا کام جو ہے وہ یقینی طور پر اللہ کے ہاں تبھی قبول ہوگا جب وہ خالص اللہ کے لیے ہوگا اور آخرت میں کامیابی کے لیے ہوگا۔ استغفار اس لیے کہ کہیں بشری کمزوری کی وجہ سے کہیں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اس کو درگزر کر دیا جائے۔ اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہوئے اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے اور کہیں دل میں کبھی خیال آ جاتا ہے، انسانی کمزوری ہے، بشری تقاضا ہے کہ لوگ مجھے جو ہے وہ میرے اس کام کو سراہیں، تو اس بارے میں اگر فوری طور پر انسان رجوع کرے اور اپنی غلطی کا جو ہے وہ احساس کر کے اللہ سے استغفار کرے تو یقیناً اللہ جو ہے وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اسی طرح اور کوئی غلطی ہو سکتی ہے، تو جب اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں تو کامیابی ملے یا نہ ملے، اس کو کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے استغفار مانگو، کیونکہ اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ آخر میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں قرآن سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرما، اور ہم اپنے آپ کو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے پیش کرتے ہیں، اور یہ ہم اللہ کے حضور اپنا دعویٰ پیش کرتے ہیں، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میرے نہایت محترم مسلمان بھائیوں، بہنوں، بچوں، نوجوانوں، یہ دنیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے پیدا کی ہے، اور یہ زندگی ہماری امتحان ہے، اور اس امتحان میں سب سے بڑی کامیابی اسے ملے گی جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کھڑا ہو جائے گا، جو دین کو سیکھے گا، سیکھ کر اس کو لوگوں کو سکھائے گا۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اس فریضے کو انجام دے گا۔ یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں مسلمانوں کے آنے کی جو وجہ یا مسلمانوں کو دنیا میں پیدا کرنے کی وجہ بتائی ہے۔ فرمایا سورہ آل عمران میں، یعنی تم لوگوں کے لیے اٹھائے گئے ہو، تم لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو، اس لیے کہ تم لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اور اللہ پر خالص ایمان لاتے ہو۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس امتحان میں کامیاب کرے، اور جو فرائض ہمارے اوپر اللہ نے جو ہے وہ رکھے ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے دنیا میں ہم اپنی زندگی گزاریں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کریں، تاکہ ہم دنیا سے جائیں جب تو اللہ کے ہاں سرخرو ہو کر جائیں، اور اللہ کے ہاں کامیاب ہو کر جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو ہے جنت کے فیصلے کرے، اس کام کو ہمارے لیے آخرت کا توشہ بنائے اور صدقہ جاریہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔